نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون ولا نكلف نفسا إلا وسعها اور ہم نہیں مکلف بناتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ اور ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے بل قلوبهم فی غمرة من هذا بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں اس سے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ اور ان کے اعمال اس کے علاوہ بھی ہیں هُمْ لَهَا عَامِلُونَ جن کو وہ کرنے والے ہیں حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ یہاں تک کہ جب پکڑا ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ اذا هم یجأرون اچانک وہ چلانے لگے فریاد کرنے لگے لا تجأروا اليوم مت فریادیں کرو آج کے دن انکم منا لا تنصرون بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہ کیے جاؤ گے قد كانت آیاتی تتلی علیکم یقیناً میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تم پر فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ بس تم اپنی ایڑیوں پر الٹے لوٹ جاتے تھے مستکبرین تکبر کرنے والے اس کے ساتھ سامرن قصہ گو کہتے ہوئے تہجرون تم چھوڑ دیتے تھے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المؤمنون کا چوتھا رکوع آیت نمبر 62 سے لے کر 67 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کاملین لوگوں کی صفات پڑھی
کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور اگر اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ جب یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو ایک خیال جاتا ہے عموماً بڑے مشکل احکامات ہیں جی قرآن کے، کون عمل کرے گا؟ آج کے سبق میں فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ بات مت کہو کہ مشکل اعمال ہیں، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، تکلیف نہیں دیتے، حکم اتنا ہی لازم کرتے ہیں جتنا وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لیکن جس آدمی کے پاس وسعت نہیں ہے اللہ نے اس پہ فرض بھی نہیں کیا۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس آدمی کے پاس وسعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض نہیں کیے۔ تو وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہر نفس کی وسعت کے مطابق اس پر حکم لازم ہوا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ میری وسعت سے بڑھ کر اسلام نے اور شریعت نے میرے اوپر حکم نازل کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی معذور ہے، وہ قیام نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ غرض ہے کہ ہر وہ عمل شریعت کا جو انسان کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے وہ اللہ نے لازم نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شریعت کے احکامات مشکل ہیں اور سخت ہیں اور میری وسعت سے بڑھ کر ہیں، اور میں ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہر نفس کی وسعت کے مطابق ہی ہم نے حکم اس پہ لگایا ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی جو انسان اعمال کر رہا ہے اس کے اعمال اس کی کتاب میں یعنی اس کے نامہ اعمال میں درج کیے جا رہے ہیں۔ ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ بولے گی، موقع آئے گا جب وقت آئے گا تو اس کی کتاب یعنی اس کا اعمال نامہ اس کی زندگی کے ایک ایک عمل کو بول کر بیان کر دے گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، پھر کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ اپنے اعمال نامے کو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود ہی حساب کر لے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ جو ہی بندہ پڑھے گا اور پھر بے ساختہ اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب تھما دی گئی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی صغیرہ اس نے چھوڑا نہ کوئی کبیرہ چھوڑا، الا احصاها، ہر گناہ اس میں میرا درج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان کیوں سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ کتاب میں درج کیا جا رہا ہے۔ ہاں فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ ظلم کے دو معنی ہیں، ایک تو جس کو ہم ظلم کہتے ہیں ظلم زیادتی، کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی، اور ظلم کا ایک معنی قرآن میں ہے کمی کرنے والا، یعنی کسی کے اجر میں کمی بھی نہ کی جائے۔ ظلم یہ ہے کہ ایک بندے نے گناہ نہ کیا وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، جیسے کہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، بندہ پکڑا گیا کئی کیس اس پر ڈال دیتے ہیں اضافی بھی، جو اس نے جرم نہیں کیے ہوتے وہ بھی اس پر ڈال کے جناب اس کی سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان نے جرم نہ کیا اور وہ اس پر ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کا دوسرا معنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک انسان نے عمل بڑا اونچا کیا ہو اور اس کو اجر نہ دیا جائے اور اجر میں کمی کر دی جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تو اجر اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اب جب یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے میرے سمیت ہم سب کو
ہر وقت آخرت کی طرف دھیان ہو، اللہ کے احکامات کی طرف دھیان ہو، اللہ کی آیات کی طرف دھیان ہو، لیکن ایسا نہیں۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان لوگوں کے دل غفلت میں پڑے ہیں اس سے۔ جب انسان کا دل غافل ہو جائے پھر انسان کے دل پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں مانگنی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ تو ہی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یا اللہ تو ہی ہے۔ اس لیے فرمایا دل پاک ہو جائیں، دل میں اللہ کی یاد آ جائے، اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، ایک ایک عمل تو لکھا جا رہا ہے لیکن دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور اعمال اس کے علاوہ اور کر رہے ہیں، جو کرنے چاہیے وہ اعمال نہیں کر رہے، اس کے علاوہ اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں سورۃ المطففین میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، فرمایا ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی کر لیتے ہیں۔ اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، موت سر پہ کھڑی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونے والی ہے، اور یہ اس چکر میں ہے کہ تھوڑا دھوکہ کر کے میں تھوڑا سا پیسہ بچا لوں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، عمل کیا ہونا چاہیے اور کر کیا رہا ہے، کرنا کیا چاہیے اور کر کیا رہا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، دل ایسے غافل ہیں، دل ایسے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اعمال ہی غلط ہو گئے۔ وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور وہ ایسے اعمال کو کیے جا رہے ہیں۔ عاملون کرنے والے ہیں، ہر وقت ان کے یہی اعمال ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایک دفعہ غلطی ہو گئی، فرمایا ہم لہا عاملون، وہ اعمال کیے جا رہے ہیں، بارگاہ الہی میں پیشی سر پہ لگی ہوئی ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہی پڑے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا وہی ہوا جو پہلے ہوا، حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، یا پہلے قوموں کو اللہ نے جیسے پکڑا ایسے اللہ ان کو بھی پکڑے گا۔ اِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، پھر یہ چلانا شروع کریں گے، پھر یہ فریادیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کریں گے، سارا غرور نکل جائے گا، ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، سارا تکبر مٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک جھلکی دیکھ کر سب خاک میں مل جائے گا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں۔ بڑے بڑے لوگ جن کے نام کے ڈنکے بجتے تھے آج ان کی قبروں کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جب قبریں اکھڑی نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہماری پکڑ آئے گی پھر پتہ چلے گا، سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، جب ہم نے پکڑا خوشحال لوگوں کو جو مزے میں تھے، دنیا کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے تھے،
ہم نے جب عذاب کے ساتھ پکڑا اذا هم یجأرون، اچانک ان کی فریادیں، اچانک ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ہم نے کہا لا تجأروا اليوم، مت چلاؤ آج کے دن، نہ چیخیں مارو آج کے دن، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے کوئی مدد نہ کیے جاؤ گے، کوئی تمہاری مدد نہ ہوگی، کوئی تمہاری نصرت نہ ہوگی۔ جو اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا اللہ نے اس سے مدد کو روک لیا۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم، یا اللہ جس سے تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، کیا جرم تھا اس کا، کیا قصور تھا ان کا، کیوں تو ان کی مدد نہیں کرتا؟ وہ جو تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، وہ جو تیرے سامنے چیخ رہے ہیں، یا اللہ کیوں نہیں ان کی مدد فرماتا؟ فرمایا قد كانت آیاتی تتلی علیکم، یقیناً میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تم پر، میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی، وہ تلاوت کی جاتی تھی۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، بس تم ایڑیوں کے بل الٹے لوٹ جاتے تھے۔ ایڑیوں کے بل مطلب سیدھا چلتا ہے نا، پنجہ آگے ہوتا ہے ایڑی پیچھے ہوتی ہے، اور پیچھے ہٹے تو ایڑی پیچھے ہوتی ہے۔ ایڑیوں کے بل یعنی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ میری آیات پڑھی جاتی اور میری آیات سنائی جاتی، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاتے، اور مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ، تکبر کرتے ہوئے چلے جاتے، غرور کرتے ہوئے چلے جاتے، اور تکبر اور غرور کرتے ہوئے کہہ دیتے سامراً، یہ تو قصہ گو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ عرب کے اندر قصے کہانیاں سنانے کا ایک رواج تھا، اور یہ جو آج کل ہمارے پاس بھی ہے، یہ جو فلمیں اور ڈرامے انداز نیا ہو گیا نا جی، اس میں بھی ایک فلم ایک کہانی ہوتی ہے نا، ڈرامے میں بھی ایک سٹوری ہوتی ہے، تو یہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ تو وہ نعوذ باللہ قرآن مجید کو بھی اور قرآن کے بیان کو بھی کہتے قصہ گو ہے جی، کہانیوں کی ایک کتاب ہے جی جو سنائی جا رہی ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آ جاتی ہے، کبھی یوسف علیہ السلام کی آ جاتی ہے، اور کبھی کوئی اور کبھی کوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مدد اس لیے نہیں کی جائے گی، انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ تکبر کیا، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اور پھر قصہ گو کہہ کر اس کو چھوڑ دیا اور اس سے دور ہٹ گئے۔ جو اللہ کی آیات سے دور ہٹ گیا آج اس کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا، اے انسان یہ مت کہو کہ ہماری وسعت سے بڑھ کر حکم آ گئے، نہیں، حکم اتنا ہی اللہ دیں گے جتنا تمہاری گنجائش ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، تمہارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، کوئی کمی نہ ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تمہارے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، عمل تمہارے بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے جو تم کر رہے ہو۔ پھر اللہ کی جب پکڑ آئے گی پھر چیخو گے اور پھر چلاؤ گے، اور اس وقت مدد نہیں ہوگی، اس شخص کی مدد قطعاً نہیں ہوگی جو اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر الٹا پھر گیا اور تکبر کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں اور صفات سے